السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام ہے اور مذہب اسلام کے ہم باشندے ہیں، اور ہمیں یہ واقفیت ہونی چاہیے کہ مذہب اسلام یعنی اسلام کے کتنے ارکان ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 توحید، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ محترم حضرات، روزہ یعنی 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ 12واں رمضان المبارک کا، جو ہم پر 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ دوسرے نماز یعنی 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہیں۔ نمبر 1 فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی ہمارے اوپر یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ نمبر 3 توحید یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر زکوٰۃ۔ ہمارے پاس اگر اتنا مال ہے، جیسا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ہو، اور اس پر سال گزر جائے تو ہم پر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی مسائل اس کے اور بھی ہیں مزید، اس کے علاوہ میں جیسے ہم نے کوئی کھیت لیا اور نفع کمانے کے لیے اس کو لیا اور سوچے کہ مہنگا ہوگا تو ہم اس کو بیچ دیں گے، تو اس پر بھی کیا؟ زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 5 حج، یعنی ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے، ہم اتنی قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم حج کو جا سکتے ہیں، تو ہم پر حج کیا ہے؟ حج بھی فرض ہے۔ اور اگر زکوٰۃ نصاب میں نہیں ہے، حج جانے کی وسعت نہیں ہے، اور اگر ہم ان ارکانوں کو نہیں ادا کر پا رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے چھوٹ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ روزہ ہے، نماز ہے، توحید ہے، سب سے نمبر پر سب سے پہلا سبق جو نبیوں کو دیا گیا وہ یہی دیا گیا، توحید، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ تھا۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم مذہب اسلام سے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں، یعنی ایک پودا ہوتا ہے، ایک بیج ہوتا ہے، اس کو پھر سے پال کر کے بڑا کیا جاتا ہے، پھر اس میں سے ٹہنیاں، شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس میں سے پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ 5 ارکان ہیں، یہیں سے جو ہیں تمام شاخیں ہیں، انہی کو ہمیں سمجھنا ہے، اور ایک ایک حدیث کو، ایک ایک قرآن کی آیت کو، اور ایک ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو، اللہ کے حکم کو ماننا اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا، یہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔